طریقے سے میں جانتا ہوں. کہا پڑھ کے بتاؤ. 10 صحابہ بیٹھے ہیں, نبی اس دنیا میں نہیں ہے, نبی کا انتقال ہو گیا. اللہ کے نبی کے سامنے یہ صحابی نبی کے پیچھے نماز پڑھ چکے ہیں اور انہوں نے نماز کا طریقہ بتایا. 10 لوگ دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر, سینے پہ نیت باندھی, اس کے بعد میں دعا ثنا پڑھی, اس کے بعد میں الحمدللہ رب العالمین ولا الضالین پھر سورت ملائی, اس کے بعد میں کہا اللہ اکبر, رفع الیدین کیا اور رکوع میں چلے گئے. پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے رفع الیدین کیا, پھر سجدے میں گئے, پھر سجدے سے اٹھے, پھر دعا پڑھی, پھر سجدے میں گئے, پھر اٹھے, پھر تھوڑا بیٹھ کر پھر کھڑے ہوتے ہیں پہلی رکعت دوسری رکعت کے لیے, دوسری بھی اسی طرح پڑھی. پھر اتحیات پڑھنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تو رفع الیدین کیا اور نیت باندھی. پوری نماز نبی اکرم کے طریقے پر پڑھ کے بتائی. جب سلام پھیرا تو وہ 10 لوگ کہنے لگے اللہ کی قسم تجھ سے زیادہ نبی کی نماز کے بارے میں کوئی نہیں جانتا. یعنی تم نے جو نماز پڑھی یہی طریقہ ہم نے بھی جناب محمد رسول اللہ کا دیکھا ہے. میرے بھائیوں, ایک صحابی روایت کرے اور 10 صحابہ اس کی تائید کریں تو یہ حدیث ایک کی نہیں بلکہ 11 صحابہ کی مستند روایت شمار کی جائے گی. ایک حدیث ہے اور ایک کی تائید 10 صحابہ کریں تو گویا کہ یہ حدیث 11 صحابہ سے مروی ہے. 11 صحابہ کی تصدیق ہے نبی کے انتقال کے بعد. لوگ کہتے ہیں نہیں صاحب وہ منسوخ ہو گیا ہے. منسوخ مطلب یہ اوپر نیت اس لیے باندھتے تھے پہلے اللہ کے نبی کہ لوگ بت لے کے آتے تھے, بت بغل میں دبا کر ایسے, نبی ہی ملے تھے. یہ الزام نبی کے اوپر لگاتے ہو. رفع الیدین اس لیے کرنے کا حکم دیا تھا اللہ کے نبی نے شروع میں کہ بت بغل میں دبا کے لاتے تھے. اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے ہیں, جوتے پہن کر نماز پڑھا رہے ہیں. دیکھو بخاری, جوتے پہن کے نماز پڑھا رہے ہیں, صحابہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں ایک میدان میں, مسجد میں نہیں میدان میں باہر. اچانک اللہ کے نبی نماز پڑھانے کے درمیان ہی میں آپ نے جوتا اپنے اتار دیے. صحابہ نے دیکھا نبی نے جوتے اتارے تو صحابہ نے سمجھا کہ جو امام کرے وہی مقتدیوں کو بھی کرنا چاہیے, انہوں نے بھی جوتے اتار دیے. جب اللہ کے نبی نے سلام پھیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, پھر مقتدیوں کی طرف مخاطب ہوئے, فرمایا او لوگوں تم نے جوتے کیوں اتارے؟ اللہ کے رسول جو امام کرتا ہے وہی مقتدی کو کرنا چاہیے, آپ نے جوتے اتارے تو میں نے بھی اتار دیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نماز کی حالت میں تھا, مجھے جبرائیل امین آئے اور مجھے بتا کر گئے کہ آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہوئی ہے اس لیے آپ اتار دیجئے. میں نے ان جوتوں کو اتار دیا لیکن تم کو نہیں اتارنا چاہیے تھا, تمہارے جوتوں میں گندگی نہیں لگی تھی. جو جبرائیل یہ بتا سکتا ہے کہ آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہے, کیا وہ جبرائیل یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ آپ کے پیچھے اتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, فلاں آدمی بت لے کے آیا ہے, ان کو مسجد سے نکال دو؟ کیوں الزام لگاتے ہو جناب محمد رسول اللہ کی سیدھی سچی شریعت کے اوپر؟ قیامت کے دن تمہیں جواب دینا ہوگا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے, کیا جواب دو گے میرے نبی کو؟ کیا منہ دکھاؤ گے ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کو؟ بہت آسان ہے کہہ دینا کہ بت لے کے آتے تھے. اچھا چلو آمین کیوں بولتے تھے؟ کب منہ میں بھی لے کے آتے تھے. اچھا اگر منہ پہ ہی چلو ٹھیک ہے منہ میں بت لے کے آتے تھے تو یہ بت تو پہلی مرتبہ گر گیا, اللہ اکبر, منہ کھلا اللہ اکبر, بت گر گیا. مسئلہ آمین کا ہے, آمین تو بہت دیر کے بعد آ رہی ہے, بت تو اللہ اکبر کہتے ہوئے گر گیا. اچھا جب آمین رفع الیدین آپ نے بعد میں ختم کر دیا, چلو میں نے مان لیا. جب بت لے کے آتے تھے تو آپ نے رفع الیدین کا حکم دیا, جب بت کا لانا بند ہو گیا تو آپ نے کہا رفع الیدین نہ کرو. تو جب رفع الیدین سارے کے سارے ختم کر دیے تو تم پہلی مرتبہ کان پکڑ کر اتنی بڑی اور اتنا اونچا رفع الیدین کیوں کرتے ہو جبکہ رفع الیدین تو تمہارے عقیدے کے مطابق منسوخ ہو گیا؟ اللہ اکبر. تو یہ پھر کیوں کرتے ہو؟ یہ پہلی ہی مرتبہ تم رفع الیدین کیوں کرتے ہو؟ اگر منع کیا تو سارے رفع الیدین سے منع کیا ہوگا. اور رفع الیدین کا مقصد یہ ہے کہ اللہ اکبر تم نے کان چھوئے, بت تو پہلی مرتبہ گر گیا. مجھے اختلاف تو اس بات سے کہ تم رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد رفع الیدین کیوں نہیں کرتے ہو. بت تو پہلی مرتبہ کے رفع الیدین میں گر گیا ہے, مجھے اعتراض اس پہ نہیں ہے. مجھے اعتراض تو رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت پہ رفع الیدین پہ جو تم نہیں کرتے ہو.
400 صحابہ سے مروی ہے، ان سے روایتیں منقول ہے رفع الدین کی. رفع الدین ایسی حدیث ہے، رفع الدین کی ایسی مضبوط روایت ہے جو 400 صحابہ سے منقول ہے. 400 سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ عشرہ مبشرہ 10 کچھ ایسے ہیں جو نبی اکرم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 10 کا انتقال، 10 ابو بکر، عمر، حضرت عثمان، علی، یہ سب عشرہ مبشرہ ہیں، اور 10 صحابہ کی روایت نبی کے انتقال کے بعد کی ہے. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اگر رفع الدین منسوخ ہے تو یہ لوگ نبی کے انتقال کے بعد رفع الدین کیوں کرتے تھے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، او لوگو نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے. جانتے ہو علامہ ابن قیم کی زاد المعاد اٹھائیے، اللہ اکبر، یہ سینے پر نیت باندھتے جانتے کیوں؟ یہ رفع الدین ہوتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ کیوں کیا جاتا ہے؟ اللہ اکبر، دل ہے اور ہاتھ دل پہ رکھا جاتا ہے. عبادت کا تعلق دل سے ہے، دل سے. ہمارے انڈیا میں کبھی آئیے تو آپ دیکھیے گا ہندو بھی ہاتھ، ان کے یہاں پر بھی نماز ہے لیکن وہ پڑھتے نہیں ہیں، مانتے نہیں ہیں، ورنہ شری کرشن جی 5 وقت کی نماز پڑھا کرتے تھے، اس میں موجود ہے گیتا کے اندر. ہندو بھی ہاتھ باندھتا ہے بھگوان کے سامنے، مورتی کے سامنے ایسے. جانتے ہو کیوں؟ وہ ہاتھ جوڑ کے رکھتا ہے سینے پر اور ہم لوگ ہاتھ باندھ کے رکھتے ہیں سینے پر. کبھی کسی ہندو کو ایسے نہیں دیکھا ہوگا ہاتھ جوڑتے ہوئے، کیونکہ معاملہ پیٹ سے ہے ہی نہیں، دل سے ہے. ایسے ایسے ہی دیکھا ہوگا. او میں بھول چوک میں ہم سے جو غلطی ہوئی ہے میرے بھگوان مجھے سواہ کر دینا، معاف کر دینا. میں دل سے اپنے پاپ کی، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے آپ کے دربار میں آیا ہوں، مجھے معاف کر دینا. اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین. اے اللہ، میں دل کی گہرائیوں سے اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں. الرحمن الرحیم، اے اللہ تجھے رحمان الرحیم سمجھ کر تیرے گھر میں آیا ہوں کہ تو مہربان ہے، تو میرے گناہ کو معاف کر دینا کیونکہ تو ہی مہربان ہے. مالک یوم الدین، تو ہی قیامت کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم دل پر ہاتھ رکھ کر اس بات کا ہے تو پیمان کر رہے ہیں کہ ہم عبادت تیرے علاوہ کسی کی نہیں کرتے اور مدد بھی تجھ ہی سے طلب کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی اور کے در پہ نہیں جاتے. اب بندہ کہہ رہا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم تو گمراہ ہیں، صراط مستقیم دکھانا تو تیرا کام ہے، تو ہم کو صراط مستقیم پہ چلا دے. یہ دل کی گہرائی ہے. وہ جنگ یاد کرو جو آپ کے پاکستان کے آپسی اختلافات، شیعہ سنی اور مسلکی اختلافات کی بنیاد پر آپ کمزور ہو گئے تھے اور پاکستان کی 90,000 فوجیوں نے انڈیا کے آگے ہتھیار ڈال دیے تھے اور 90,000 فوجیوں کو انڈین گورنمنٹ نے اپنے قبضے میں کر لیا تھا. ان کے ہاتھ ڈالنے کی، ہتھیار ڈالنے کی سٹائل بھی آپ نے دیکھی ہوگی. ہتھیار زمین پر پھینک دیا جاتا ہے اور ہاتھ اٹھا لیے جاتے ہیں. یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تمہارا مقابلہ کر سکوں، میں تمہارے سامنے ہم تمہارے آگے ہتھیار ڈال کر اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر رہا ہوں، ہم تمہارے حوالے ہو رہے ہیں، مجھے مارو نہیں. میں نے اپنے ہاتھ کو اٹھا کر میں نے سرنڈر کر دیا.